بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کے تقوی، خلافت کے دوران ان کے عدل و مساوات کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کی خلافت کے دوران مالیاتی نظام، ان کی مالیاتی پالیسیوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی خلافت کے دوران زکوٰۃ اور مالیاتی پالیسی کے نظام کو آگے بڑھایا۔ تو ہماری آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، سو اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا، اور سب سے پہلے شامل کرتے ہیں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے اوصاف۔ ناظرین، عمران بن عبداللہ بن طلحہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے نکلے، اپنے معمول کے دروازے سے داخل ہوئے تو کوئی شخص آپ سے ٹکرا گیا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو یہ کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص خنجر یا تلوار سے مسلح ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، تم ادھر کس لیے آئے؟ اس نے کہا، میں آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا، سبحان اللہ، آخر کیوں؟ اس نے کہا، یمن میں آپ کے عامل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے مجھ سے اس کی شکایت کیوں نہ کی؟ پھر اگر میں تم سے انصاف نہ کرتا یا اپنے عامل کی حمایت کرتا تب تم مجھ سے یہ سلوک کر سکتے تھے۔ پھر آپ نے وہاں موجود لوگوں سے دریافت فرمایا، تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لوگوں نے کہا، امیر المومنین، دشمن کو اللہ نے قابو میں دے دیا ہے، لہٰذا قتل کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ایک بندے نے گناہ کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا، جاؤ کوئی ضامن لے کے آؤ، میری خلافت میں تم کبھی مدینہ میں داخل نہیں ہوگے۔ وہ اپنی قوم کا ایک ضامن لے آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ناظرین، قتل کا ارادہ کرنے والے پر مکمل قابو پا جانے کے بعد اسے معاف کر دینا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور چشم پوشی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اس سے آپ کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ انانیت اور خواہشات پرستی آپ سے کوسوں دور تھی۔ دنیا کے مقابلے میں آخرت سے تعلق نہایت مضبوط تھا۔ جہاں یہ خوبیاں آخرت میں درجات کی بلندی کا باعث ہیں، وہاں دنیاوی سیاست کے لحاظ سے بھی نہایت حکیمانہ تاثیر رکھتی ہیں۔ مثلاً اگر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا یا اسے سخت سزا دی جاتی تو کوئی بڑا فتنہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ اس کے قبیلے کے لوگ بفر جاتے یا موقع ملنے پر انتقام لینے کے لیے کوئی شورش برپا کر دیتے، لیکن آپ کے معاف کر دینے سے اس کے قبیلے اور خاندان ہی کے افراد نے اس کی اس گھناؤنی حرکت پر اسے سرزنش کی۔ اس طرح یہ فتنہ اٹھنے سے پہلے ہی دب گیا۔ یقیناً معاف کرنے والا لوگوں کے دل جیت لیتا ہے اور ان کی محبت کا مرکز بن جاتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی عجز و انکسار کی اگر بات کریں تو اللہ پاک کا ارشاد ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی یعنی وقار اور عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام ہے۔ اللہ عز و جل نے مومنوں کی صفات ذکر کرتے ہوئے پہلی خوبی عجز و انکسار بتائی ہے۔ خلیفہ راشد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس خوبی سے بدرجہ اتم متصف تھے، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کے لیے ان کا اخلاص تھا۔ عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رات کو اٹھتے تو وضو کے لیے خود ہی پانی لے لیتے۔ آپ سے کہا گیا کہ خادم کو حکم دے دیا کریں تاکہ وہ آپ کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کر دیا کرے، تو آپ نے فرمایا، نہیں، رات کا وقت ان کی آرام کا ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کبر سنی اور معاشرے میں بلند مقام و مرتبے کے باوجود رات کے وقت خادم کو نہ اٹھانا آپ کی رحمت و شفقت اور تواضع کی بہت بڑی دلیل ہے۔ حالانکہ خدمت گزاروں کو اللہ نے مخدوموں کا فرما بردار بنایا ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کا، جنہیں اللہ نے اس کا فرما بردار بنایا ہے، خیال رکھے، ان کے احساسات، جذبات، ضروریات اور آرام کا مکمل خیال رکھے، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں اور انسانی ضروریات انہیں بھی لاحق ہیں۔ ان پر ان کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ کے تواضع اور عجز و انکسار کی نہایت عمدہ مثال یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا
سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آپ ان کے آداب میں سواری سے نیچے اتر پڑے اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے احتراماً سواری سے اتر آئے۔ ناظرین کرام، حیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف خوبیوں میں سے ہے۔ اس خوبی سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو خوب مزین کیا تھا۔ یہ بڑا بیش بہا وصف ہے۔ آپ خیر اور بھلائی کا مرکز اور رحمت و شفقت کا منبع تھے۔ آپ تمام لوگوں سے بڑھ کر حیا والے تھے۔ ایک دن حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی حیا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آپ گھر میں ہوتے، دروازہ بند ہوتا، تب بھی آپ اپنے بدن پر پانی بہانے کے لیے کپڑے نہیں اتارتے تھے۔ حیا کی وجہ سے دوران غسل سیدھے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی باحیا تھے۔ حیا کا عالم یہ تھا کہ آپ کی بیوی کی لونڈی بنانا کہتی ہیں کہ جب آپ غسل فرماتے اور میں آپ کے لیے کپڑے لاتی تو مجھ سے فرماتے، میری طرف نہ دیکھو کیونکہ مجھے دیکھنا تمہارے لیے حلال نہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کے بارے میں بہت سی احادیث نبویہ وارد ہیں، جس کے بارے میں ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کی عفت، پاک دامنی اور برے اخلاق سے دوری کا تعلق ہے تو اس میں جتنا بھی مبالغہ کیا جائے درست ہوگا، کیونکہ زمانہ جاہلیت یا اسلام میں آپ کی اخلاقی کمزوری کا ایک واقعہ بھی منقول نہیں۔ خود سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، میں نے کبھی برائی کی نہ کبھی جھوٹ بولا۔ مزید فرماتے ہیں، جب سے میں نے دائیں ہاتھ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، اس ہاتھ سے کبھی شرمگاہ کو نہیں چھوا۔ جاہلیت یا اسلام کسی زمانے میں کبھی شراب نہیں پی، نہ کبھی بدکاری کا مرتکب ہوا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ امت کے سب سے زیادہ سخی اور کریم انسان تھے۔ آپ کی سخاوت کے واقعات اور اثرات تاریخ اسلامی کا ایک لازوال اور سنہرا باب ہیں۔ غزوہ تبوک میں مجاہدین کی تیاری، مسلمانوں کے لیے بئر رومہ کی خریداری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع، عہد صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ میں قحط سالی کے دوران پورے قافلے کے غذائی سامان کی فقراء میں تقسیم کا ذکر جیسے ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ ہر جمعے کو ایک غلام یا لونڈی آزاد کرتے تھے۔ آپ کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد تقریباً 2400 ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو خود بہت بڑے سخی تھے، کہ ذمے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے 50,000 درہم تھے۔ ایک دن سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ کی رقم کا بندوبست ہو گیا ہے، لہٰذا وصول کر لیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، وہ رقم آپ ہی کی ہے، اسے اپنے اچھے کاموں میں لگا لیں۔ جود و سخا کی عظیم خوبی میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت منفرد تھی۔ آپ نے اپنا مال اللہ کے دین کی خدمت، اسلامی سلطنت کی تعمیر و ترقی، جہاد فی سبیل اللہ اور معاشرتی کاموں میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دیا، اور اس میں کبھی کسی بخل سے کام نہ لیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار بہادر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کا جہاد کے لیے نکلنا اور ہر غزوے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا آپ کی شجاعت کی واضح دلیل ہے۔ جہاں تک غزوہ بدر میں پیچھے رہنے کا تعلق ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مجاہدین بدر میں شمار کیا اور آپ کو غنیمت سے بھی حصہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہیں اصحاب بدر میں شامل کرنے کے بعد کسی کو اس پر کلام کرنے کا حق حاصل نہیں۔ ناظرین، جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حدیبیہ کے روز قریش کے ہاں جانے کی ذمہ داری اٹھائی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ درپیش حالات میں سفارت جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے، لیکن آپ کو آپ کی مردانگی اور شجاعت ہی نے حکم رسول کی تعمیل پر آمادہ کیا۔ ایسے حالات میں سفارت کی ذمہ داری قبول کرنا کسی بہت بڑے بہادر اور نابغہ روزگار ہی کا کام ہو سکتا ہے۔
یہ بات درست ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا، لیکن باصلاحیت بہادر انسان کے علاوہ کسی بزدل آدمی کے لیے اسے قبول کرنا ممکن نہ تھا۔ ناظرین، جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کے گھر میں محاصرہ کر لیا گیا تو باغیوں نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ نمبر 1، خلافت سے دستبردار ہو جائیں، اور نمبر 2، اپنے بعض عاملوں کو معطل کر کے ان کی جگہ ہمارے آدمی مقرر کریں، ورنہ قتل کے لیے تیار ہو جائیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، باغیوں کی کوئی بات قبول نہیں کی، آپ نے جان کی قربانی دے دی، لیکن خلافت کو چند مخصوص عناصر کے ہاتھوں میں ایسا کھلونا نہیں بننے دیا کہ جسے وہ چاہیں خلیفہ منتخب کریں، جسے چاہیں معزول کر دیں، یا امت کے منتخب کردہ خلیفہ کو معزول کر دیں، اور یوں یہ ایک مستقل قاعدہ بن جائے۔ آپ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، حالانکہ محاصرہ کرنے والوں کی چمکتی ہوئی تلواروں میں آپ کو موت نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ چاہتے تو کچھ لے دے کر مفاہمت کر سکتے تھے۔ ایسے جان لیوا حالات میں اپنے موقف پر ڈٹے رہنا اور دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا یقیناً کسی بہادر اور حق پرست انسان ہی کا کام ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والا اور بزدل شخص کبھی یہ موقف اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ بزدل کا سارا سرمایہ اس کی حیات فانی ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے موقف پر اس قدر اصرار، پختہ عزیمت اور کمال بہادری اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر پختہ ایمان کی وجہ سے تھا، جو ان کے دل و دماغ کے ایک ایک ریشے میں راسخ ہو گیا تھا۔ یہی محکم ایمان و یقین تھا جس نے ان کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں دنیا کی ہر متاع بلکہ خود اپنی جان عزیز کو بھی ہیچ اور ناقابل توجہ بنا دیا تھا۔ ناظرین، جہاد بن نفس کے بعد جہاد بالمال کا درجہ ہے۔ بسا اوقات جہاد بالمال کی اہمیت جہاد بن نفس سے بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کسی عذر کے بغیر پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے مجاہدین کو پیچھے بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت بڑا اجر دیا ہے۔ دیگر بہت سی آیات میں جہاد بن نفس کے ساتھ جہاد بالمال کا ذکر کیا گیا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں کھلے دل سے مال خرچ کرتا ہے وہ یقیناً بہادر اور مجاہد ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی راہ میں اس قدر مال خرچ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آپ نے یہ بات 2 بار فرمائی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بہادر تھے، موت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے تھے، باطل کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، بردبار تھے، احمق کی حماقت آپ کو جاہل نہیں بنا سکتی تھی۔ ناظرین، مستقل مزاجی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہچان تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دعوت اسلام دی تھی تو فرمایا تھا، تعجب ہے اے عثمان، آپ تو دور اندیش، سمجھدار اور مستقل مزاج آدمی ہیں، حق و باطل کی تمیز آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ یہ بت کیا ہیں جن کی ہماری قوم پوجا کرتی ہے؟ مسجد حرام کی توسیع کے لیے 26 ہجری میں آپ نے ایک قطعہ زمین خریدا، کچھ لوگوں نے رضامندی سے فروخت کر دیا اور بعض انکار کرنے لگے۔ آپ نے ان کی امارات گرا دیں اور رقم بیت المال میں رکھ دی۔ انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شور مچایا۔ آپ نے انہیں قید کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی، صرف میری نرمی اور بردباری کی وجہ سے تم نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہی کام سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو تم نے ذرا بھی شور نہ مچایا۔ پھر عبداللہ بن خالد بن اسید رحمہ اللہ نے ان کی سفارش کی تو انہیں قید سے رہا کر دیا گیا۔ آپ کی مستقل مزاجی پر دلالت کرنے والے واقعات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ نے نظام خلافت کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھا، خارجیوں کے مطالبے پر خلافت سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔
اگر آپ خارجیوں کے کہنے پر خلافت سے دستبردار ہو جاتے تو امامت جیسا عظیم منصب مفسدین، شریر اور فساد برپا کرنے والوں کے ہاتھوں کھیل تماشا بن جاتا اور غیر منظم لوگوں کی بالادستی ہوتی اور ریاست کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اگر آپ ان خارجیوں کی شرائط قبول کر لیتے تو یہ ایک طریقہ چل نکلتا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے جن کے خلاف چاہتا اٹھ کھڑا ہوتا اور اسے معزول کر دیتا۔ اس طرح پوری قوم اندرونی تنازعات میں الجھ کر بیرونی دشمنوں سے غافل ہو جاتی، اس کا شیرازہ بکھر جاتا اور ساکھ ختم ہو جاتی۔ آج کل یہ سب کچھ جمہوریت کا مرہون منت ہے، اسی وجہ سے تمام جمہوری ریاستوں کا یہی حال ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امت کو اختلاف اور تفریق سے بچانے اور اس کے ڈھانچے اور بنیادوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ آپ اپنی جان کی قربانی دے دیں، سو آپ نے بے دریغ جام شہادت پی لیا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ صبر و تحمل کی خوبی سے بھی متصف تھے۔ بہت سے واقعات آپ کے صابر ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ دوران فتنہ بلاوائیوں کے مقابلے میں پیدا ہونے والے حالات میں امت کے ڈھانچے کو بچانے کے لیے آپ نے جس جواں مردی کا مظاہرہ کیا وہ صبر و تحمل کی منفرد مثال ہے۔ امت کے وقار کا تحفظ اور مسلمانوں کو خون ریزی سے بچانا اور اپنی جان قربان کر دینا کوئی معمولی صبر نہ تھا۔ اگر امت کے مفادات پیش نظر نہ ہوتے تو آپ اپنے آپ کو بڑی آسانی سے بچا سکتے تھے۔ اگر آپ ان لوگوں کو جو آپ کی حفاظت کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہے تھے حکم دیتے تو وہ خارجیوں کی گردنیں کاٹ دیتے۔ وہ معمولی لوگ نہ تھے بلکہ انصار اور مہاجرین تھے، لیکن آپ نے امت کا شیرازہ بکھرنے سے بچایا اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ میں اس شدید فتنے کا مقابلہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے صبر جمیل کے ساتھ کروں گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہی سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف ایک بڑی فوج جمع ہوئی ہے، بس تم ان سے ڈرو۔ تب اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان نہایت مضبوط تھا۔ آپ بلند پایا، صاحب بصیرت اور نہایت صابر شخصیت تھے کہ امت کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دی۔ مسلمانوں کے نزدیک یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات تواتر سے معلوم ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے خون کے بارے میں حد درجہ محتاط تھے، کسی کا بیجا خون نہ بہاتے تھے۔ آپ توہین آمیز رویہ اختیار کرنے والوں اور قتل کا ارادہ رکھنے والوں کے بارے میں بھی نہایت صبر کا مظاہرہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ جب بلاوائیوں نے آپ کو قتل کرنے کی غرض سے آپ کا محاصرہ کر لیا تو مسلمان آپ کے پاس مدد کرنے اور خارجیوں سے لڑائی کرنے کی اجازت طلب کرنے آئے۔ آپ نے انہیں لڑائی سے روک دیا اور فرمایا، جو میرا فرما بردار ہے وہ ہرگز لڑائی نہ کرے۔ آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ مکہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا، میں حرم کی بے حرمتی کا سبب نہیں بننا چاہتا۔ لوگوں نے کہا، آپ شام چلے جائیں، تو جواب دیا، میں اپنی ہجرت کے گھر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ لوگوں نے کہا، پھر ان سے قتال کیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سب سے پہلے لڑائی بھڑکانے والا نہیں بننا چاہتا۔ ناظرین کرام، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ عدل و انصاف کی صفت سے مزین تھے۔ عبید اللہ بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ جن دنوں آپ محصور تھے میں آپ کے پاس گیا اور کہا، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور عالم یہ ہے کہ فتنہ برپا کرنے والوں کا امام عبد الرحمن بن ادیس بلوی ہمیں نماز پڑھا رہا ہے، میں تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کا شمار لوگوں کے اچھے اعمال میں ہوتا ہے، لہٰذا جب لوگ اچھائی کریں تو ان کے ساتھ مل کر اچھائی کرو، اور جب وہ برائی کریں تو ان کی برائی سے بچو۔ ابن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کے پاس گئے۔ وہ اونٹنی کو چارہ ڈال رہا تھا۔ آپ نے اس کی کوئی کوتاہی دیکھی
تو ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی گوشمالی کی۔ پھر ندامت ہوئی تو غلام سے کہا بدلہ لے لو۔ غلام نے انکار کیا تو اسے بدلہ لینے پر مجبور کیا۔ بالآخر اس نے آپ کا کان پکڑ کر مروڑا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سختی سے پکڑو، حتیٰ کہ جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، فرمایا آخرت کے قصاص سے یہ قصاص بہتر ہے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شرعی عبادات نہایت کوشش اور خوبی سے بجا لاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ مشرک بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے اور قیام کرتے ہوئے عبادت و فرمانبرداری کرتا ہے، جبکہ وہ آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مذکورہ ارشاد باری تعالیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور وہ صراط مستقیم پر بھی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو معمول تھا کہ جمعہ کی رات کو قرآن کا آغاز فرماتے اور جمعرات کی رات کو ختم کرتے تھے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے روزے رکھتے اور رات کا اکثر حصہ قیام میں گزارتے تھے۔ ناظرین، آپ کے ایک خطبے کا اقتباس یہ ہے، اے لوگو تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ دانا وہ ہے جو اپنے آپ کو سنوار لے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے محنت کر لے، اللہ کے نور سے قبر کے لیے روشنی کا سامان کر لے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں اللہ اسے بصارت کے باوجود روز قیامت اندھا نہ کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ قول بھی منقول ہے، اگر میں جنت اور دوزخ کے درمیان ہوں اور مجھے علم نہ ہو کہ میرا ٹھکانہ کون سا ہے، تو میں خواہش کروں گا کہ اپنے ٹھکانے کا علم ہونے سے پہلے مٹی ہو جاؤں۔ آپ جب آخرت کا تذکرہ فرماتے تو جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی، روح مضطرب ہو جاتی اور آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی۔ جب قبر اور حشر کے حالات اور حساب کتاب کا تصور فرماتے تو آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے آزاد کردہ غلام ہانی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی بھیگ جاتی۔ آپ سے کہا گیا کہ جنت اور جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو آپ نہیں روتے، لیکن قبر کے پاس آپ روتے ہیں۔ کہنے لگے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر انسان اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد والا معاملہ اس سے آسان ہوگا، اور اگر اس کے عذاب سے نہ بچ سکا تو اس کے بعد کے مراحل اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ مزید فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ کی قسم میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں ان میں قبر سب سے بڑھ کر پریشان کن ہے۔ نیز فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو قبر کے پاس کھڑے ہو کر فرماتے، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ اس سے اب پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ ان احادیث سے انابت اللہ کا سبق سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فقاہت پر دلالت کرتا ہے جس پر آپ کی ساری زندگی مشتمل تھی۔ ہم اس عظیم فقاہت کے کس قدر محتاج ہیں جس سے ضمیر بیدار ہوتے ہیں اور دل کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ بات معروف ہے کہ آپ کا شمار بہت بڑے سرمایہ داروں اور اہل ثروت میں ہوتا تھا۔ اس کے باوجود آپ کے بارے میں کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جو آپ کے زہد پر دلالت کرتے ہیں۔ حمید بن نعیم کا بیان ہے کہ سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کسی دعوت پر مدعو تھے، چنانچہ دونوں نکلے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بہتر تھا کہ ہم اس دعوت پر نہ جاتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کس لیے؟ فرمایا، مجھے خدشہ ہے کہ اس دعوت کی بنیاد کہیں فخر و مباحات پر نہ ہو۔ اس سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کے سلسلے میں فہم و فراست کا اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں سخاوت خرچ کرنے میں فخر و غرور اور مختلف انواع کے کھانے کھلانے میں نہیں، بلکہ عجز و انکسار اور باری تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے
اسراف کیے بغیر نہایت خلوص سے مال خرچ کرنے میں ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی سوچ نے انہیں دنیا کے جاہ و جلال کی خاطر مال خرچ کرنے سے دور رکھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ دنیاوی شہرت سے بے نیاز تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ زاہد جب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو تو کوئی اچنبے کی بات نہیں، لیکن جب کوئی شخص ناز و نعمت میں پلا ہو تو اس کا زہد واقعی حیران کن ہوتا ہے اور عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہوتی ہے، اس لیے کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو شاہ خرچ اور راحت طلب بنا دیتی ہے۔ کسی دولت مند آدمی کا زاہد ہونا یقیناً اس کے منیب اللہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، کیونکہ ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اسے اپنے نفس پر غلبہ حاصل نہ ہو اور وہ دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہیچ اور ناقابل توجہ نہ سمجھتا ہو۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ مالدار تھے، لیکن ان کی قوت ایمانی خواہشات اور نفس پرستی پر غالب تھی۔ آپ نہ صرف ایک بڑے زاہد انسان تھے بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے ایک مثال بھی تھے جو دولت مند ہونے کے باوجود دنیا سے زہد اختیار کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان، عمل اور کردار سے ہر آن اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ ایک دن کچھ لوگوں کو شک کی بنا پر پکڑنے گئے۔ وہ لوگ آپ کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی منتشر ہو چکے تھے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پر ایک غلام آزاد کیا کہ ان کے ہاتھوں مسلمانوں کی رسوائی نہیں ہوئی۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت شفیق اور محب انسان تھے۔ آپ مسلمانوں کے احوال اور مشکلات کی خبرگیری کرتے رہتے تھے، غیر موجود احباب کے گھر والوں کو اطمینان دلاتے، نووارد کو تسلی دیتے اور مریضوں کی تیمارداری فرماتے تھے۔ موسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر لوگوں کے حالات معلوم کرتے ہوئے سنا اور دیکھا ہے۔ آپ ان سے ان کے حالات اور مارکیٹ میں چیزوں کے بھاؤ وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کر رہے تھے۔ نیز فرمایا، میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ جمعے والے دن نکلتے، آپ پر 2 زردی مائل کپڑے ہوتے، آپ منبر پر بیٹھ جاتے، مؤذن اذان کہتا اور آپ دوران خطبہ لوگوں سے آنے جانے والوں اور مریضوں کا حال دریافت فرماتے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عوام کا بہت خیال رکھتے تھے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورتوں کا سامان باہم پہنچاتے اور چھوٹے بچوں کے لیے بیت المال سے وظائف دیتے تھے۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت دیکھا، اس میں ہر شخص کو اللہ کے مال یعنی بیت المال سے حصہ ملتا تھا۔ ناظرین، ذمہ داریوں کی تقسیم کا مطلب یہ ہے کہ مختلف علاقوں کے کام مختلف لوگوں کے سپرد کرنا۔ وہ اس طرح کہ ہر ملازم جسے کسی کام کا مکلف ٹھہرایا گیا ہے وہ اسے بخوبی انجام دے اور وہ اپنے شعبے کے متعلق مکمل معلومات رکھتا ہو، وہ اپنے دائرۂ کار سے تجاوز نہ کرے۔ ذمہ داریوں کی یہ تقسیم سنت ربانی ہے جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد خلفائے راشدین نے عمل کیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں بھی مختلف شعبہ ہائے زندگی مثلاً عدلیہ، مالیات، فوج وغیرہ میں یہ ذمہ داریاں مسلمانوں کے سپرد ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ان معاملات کی طرف خصوصی توجہ دی گئی اور عاملین کے لیے قوانین و ضوابط وضع کیے گئے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذمہ داریوں کی تقسیم کار کے فطری اور شرعی دونوں تقاضوں کا خیال رکھا۔ یہی عوامل خلافت راشدہ کی کامیابی کا باعث تھے۔ ناظرین، قابل اور باصلاحیت لوگوں کی قدر، امت کو ان کے ادب و احترام کی تلقین، ان سے ان کے شایان شان سلوک، ان کے حقوق کا خیال، ان کی صلاحیتوں اور تجربات سے فائدہ اٹھانا نہایت اہم خوبیاں ہیں۔ انہی خوبیوں نے سلف صالحین رحمہ اللہ کو دنیا میں اقتدار اور عزت و شرف سے نوازا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یہ خوبیاں نمایاں تھیں۔ اس کا اندازہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا سے ایک ہی قرات پر قرآن جمع کرنے میں ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے سے ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہیں وہ صفات عالیہ جن سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ متصف تھے۔ یہ صفات ان مسلمان حکمرانوں
اور عوام الناس کے لیے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے منہج پر چلنا چاہتے ہیں، مشعل راہ کی حیثیت رکھتی ہیں، صحیح سمت اور ٹھوس بنیادوں پر امت کی رہنمائی کرنے والے راسخ الایمان حکمرانوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین کی خوبیوں سے آگاہ ہوں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں۔ دین اسلام کی سربلندی اور غلبہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہمارے حکمران قرون اولیٰ کے ان ربانی حکمرانوں کے نقش قدم پر چلیں اور ان کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں جن کے رگ و ریشے میں ایمان سرایت کر چکا تھا، ان کے اعمال و کردار پر اس کا گہرا اثر تھا اور وہ تقویٰ کی عملی تصویر تھے۔ اس دور میں خدا پرست اور علم و حکمت سے بہرہ قیادت ہی اللہ تعالیٰ کی شریعت کے نفاذ، امت کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے اور ان کی ذہنی تربیت کے لیے مؤثر کوشش کر سکتی ہے۔ وہی اسلام کی صحیح تعبیر کر سکتی ہے اور اس کی داخلی و خارجی پالیسیوں اور عقیدہ و شریعت کا کما حق و ہو تحفظ کر سکتی ہے۔ ایسی ہی قیادت سے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ عقیدہ اسلام اور اپنے عوامل کے مفادات کی حفاظت کرے گی اور خلوص و لگن کے ساتھ پیش آمدہ مشکلات اور داخلی و خارجی مسائل کو حل کر سکے گی تاکہ داخلی اور خارجی سطح پر اسلام کو مکمل غلبہ حاصل ہو۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب برسر اقتدار آئے تو آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم کردہ شعبہ مالیات کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی، تاہم مسلمانوں کو مال جمع کرنے، پختہ مکانات بنانے اور ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی کھلی زمینوں کو ملکیت میں لینے کی اجازت دے دی۔ گویا کہ آپ کا زمانہ خلافت مسلمانوں کے لیے قدر آسانی کا زمانہ تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام صوبوں کے گورنروں کو خطوط لکھے، ایک خط زکوٰۃ اور جزیہ وصول کرنے والے حکام کو لکھا، اسی طرح ایک پیغام عام لوگوں کے نام لکھا جس کا ذکر ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں تفصیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ ان خطوط کی روشنی میں آپ کی مرتب کردہ مالیاتی پالیسی کے اہم پہلو یہ ہیں: اسلام کی عام مالیاتی پالیسی کی تشکیل، اس امر کا اہتمام کہ محصولات کی وصولی رعیت کی سہولت میں کسی رکاوٹ کا باعث نہ بنے، مسلمانوں سے بیت المال کے حق یعنی زکوٰۃ و صدقات اور خمس کی وصولی، بیت المال سے مسلمانوں کے واجبات کی ادائیگی، ذمیوں سے بیت المال کے لیے جائز ٹیکسوں کی وصولی اور ان کے واجبات کی ادائیگی، خراج وصول کرنے والے عمال اسلامی ریاست کے وفادار اور امانت و دیانت کے جذبے سے سرشار ہوں، عمال کسی مالی بدعنوانی میں ملوث نہ ہوں۔ ناظرین، یہ بات یقینی ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی عمومی مالی پالیسی کے نفاذ کے لیے بھرپور کوشش کی، کیونکہ ان کی بیعت میں بنیادی طور پر یہ بات شامل تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سابقہ دونوں خلفاء سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیوں کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مالی پالیسیوں اور دیگر احکام کے نفاذ میں قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعین کردہ اصولوں ہی کو سامنے رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالیاتی ادارے کو مزید ترقی دی، اس کے قواعد و ضوابط مقرر کیے، اس کی آمدن بڑھائی اور مصارف کا تعین فرمایا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہی کی پیروی کی، تاہم بعض قابل غور مسائل میں اجتہاد کرتے ہوئے مالیات اور دیگر مسائل میں احکام الہی کی روشنی میں تصرف کیا۔ آپ نے زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنے اور اسے مستحق لوگوں میں تقسیم کرنے کا انتظام کیا، زمیوں کی حفاظت، امن و امان اور دوسرے حقوق کی ذمہ دار چونکہ حکومت پر ہوتی ہے، اس لیے جزیے کی صورت میں وصول ہونے والی رقم بھی مرکزی بیت المال میں جمع کرنے کا حکم دیا۔ مسلمان مجاہدین مال غنیمت کا 5واں حصہ مرکزی بیت المال کو بھیجتے تھے اور بیت المال ہی سے یتیموں، مسکینوں اور مسافروں وغیرہ پر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے مطابق خرچ کیا جاتا تھا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، اور اے مسلمانوں جان لو کہ تم جو بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے اور رسول کے لیے
اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتارا، جس دن دو فوجوں میں ٹکراؤ ہوا تھا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سلطنت کی دیگر ضرورتیں بھی بیت المال ہی سے پوری ہوتی تھیں۔ خلفائے راشدین کے دور خلافت میں دولت عامہ کی امتیازی خوبی یہ تھی کہ وہ اسلام سے مربوط تھیں۔ ہر شعبہ زندگی میں اسلام ہی کی تعلیمات نافذ تھیں، لہذا آمدنی محفوظ تھی اور اسے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خرچ کیا جاتا تھا، کیونکہ اسلامی تعلیمات اسراف کی یکسر نفی کرتی تھیں اور اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہی وجہ ہے کہ کم عقل اور مال ضائع کرنے والوں کو ان کے اپنے مال میں بھی تصرف سے روک دیا گیا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو خط لکھتے ہوئے تاکید کی کہ عوام سے محصولات کی وصولی انہیں ان کی بنیادی ذمہ داری یعنی رعایا کی دیکھ بھال اور ان کا خیال رکھنے سے غافل نہ کر دے، اس لیے کہ ٹیکس یا زکوٰۃ عوام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے جسے وصول کرنے کی ذمہ داری خلیفہ کی ہے، لیکن اس کارروائی میں دوسرے واجبات متاثر نہیں ہونے چاہئیں۔ فقہائے کرام نے امت کی یقینی فلاح و بہبود کے لیے سیرت نبوی اور خلافت راشدہ کی روشنی میں خلیفہ کی ذمہ داریوں کا تعین کیا ہے۔ اسلام کے طے شدہ اصولوں اور اجماع امت کے مطابق دین کی حفاظت کا اہتمام، لوگوں کے باہمی جھگڑے اسلامی قوانین کے مطابق حل کرنا تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، ظالم کو شہ نہ ملے اور مظلوم کا حق نہ مارا جائے، شاہراہوں کو محفوظ بنانا، لوگوں کی جان، مال اور آبرو کی حفاظت کرنا تاکہ لوگ بے خوف و خطر سفر کریں اور تجارت کو فروغ حاصل ہو، حدود اللہ کا نفاذ یقینی بنانا تاکہ اللہ کی حرمتوں کو پامال نہ کیا جائے اور اس کے بندوں کے حقوق ضائع ہونے سے محفوظ رہیں، بھرپور تیاری اور زبردست قوت کے ساتھ سرحدوں کا دفاع کرنا تاکہ مسلمان اور ذمی دشمن کی اچانک کارروائیوں سے محفوظ رہیں، دعوت و توحید پہنچنے کے بعد اسلام سے دشمنی رکھنے والوں کے خلاف اس وقت تک جہاد کرنا جب تک کہ وہ اسلام لے آئیں یا جزیہ ادا کریں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور اسلام کو باقی ادیان پر غلبہ حاصل ہو، مال فے اور زکوٰۃ و صدقات کی بے لاگ وصولی اور ظلم و تشدد سے گریز، بیت المال سے ملازمین کی تنخواہیں اور مستحقین کے واجبات کی بروقت اور بلا اسراف ادائیگی، قابل اعتماد اور امانت دار لوگوں کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا، ہر تجربہ کار اور خیر خواہ گورنر کی جائز بات تسلیم کرنا اور اسے گرانٹ دینا تاکہ اس کے علاقے میں ٹھوس بنیادوں پر فلاحی کام ہو اور مال ضائع نہ ہو۔ خلیفہ تمام امور کی خود نگرانی کرے اور حالات کا جائزہ لیتا رہے تاکہ امت کی فلاح و بہبود سے متعلق پالیسیوں کو ترقی دے سکے۔ وہ کسی عامل پر کلی اعتماد کر کے خود عبادت و ریاضت اور دوسرے کاموں میں مشغول نہ رہے۔ مختصر یہ کہ خلیفہ کے فرائض عقد بیعت کے دو شرطوں، دین کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی سہولت سے انجام دہی کی تدبیر اور حسن انتظام سے عیاں ہوتے ہیں۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا اور آپ اس زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرنے والے تھے۔ امام کے فرائض کے سلسلے میں جدت پسند امام مارودی اور فرا کی حد بندی ہر چند باہم مطابقت رکھتی ہے، لیکن یہ ان کا ایک اجتہاد ہے جو انہی کے دور میں امت کی ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کیا گیا۔ تاہم امت کے حقوق کو کسی ایک دور کے کسی صاحب علم و فضل یا چند ہم عصر علماء کے اجتہاد پر منحصر رکھنا درست نہیں، بالخصوص جب ان کی آراء اور اجتہاد پر کئی صدیاں بیت چکی ہوں۔ اس لیے بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں شرطوں، دین کی حفاظت اور دنیاوی معاملات کی تدبیر کو پیش نظر رکھ کر ہر دور کے تقاضوں کے مطابق امام کے فرائض کا تعین کیا جائے اور اس کے لیے علماء اور ماہرین کی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں جو اس دور کے تقاضوں کا جائزہ لے کر فرائض کا تعین کریں۔ ناظرین، بیت المال کے لیے خراج وصول کرنے والے حکام مملکت کی طرف سے نائب کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا جب وہ مسلمانوں سے بیت المال کے حقوق کا مطالبہ کریں تو اپنے فرائض بھی ادا کریں۔ اگر وہ خراج کی وصولی میں تشدد سے کام لیں گے
تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سرمایہ داروں پر ظلم کریں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے اور ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ ڈالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المال کے لیے مال وصول کرنے میں متشددانہ رویہ اختیار کرنے سے روکا ہے، یہاں تک کہ آپ نے زکوٰۃ میں عمدہ مال لینے سے بھی منع کیا ہے اور پھلوں کی زکوٰۃ بھی اندازے سے کم لینے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، بیت المال کے عطیات دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ بیت المال براہ راست کوئی چیز دیتا ہے، جیسے مستحقین تک زکوٰۃ کا مال پہنچانا اور شعبہ مالیات کی ضرورت سے زائد مال کی مسلمانوں میں تقسیم۔ بیت المال بالواسطہ خرچ کرے، جیسے رفاع عامہ کے کام جو حکومت عوام الناس کے لیے کرتی ہے۔ دونوں طرح کی نوازشات میں انصاف ملحوظ خاطر رہنا چاہیے۔ براہ راست عطیات میں بھی قواعد و ضوابط کا لحاظ رکھا جائے، کسی قسم کی اقربا پروری اور جانبداری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ ایسا بھی نہ کیا جائے کہ بغیر کسی عذر یا جواز کے کسی کو زیادہ دے دیا جائے اور کسی کو محروم کر دیا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ پیچیدہ طریقہ کار اور رکاوٹوں کی وجہ سے عطیات کی ادائیگی میں مقررہ وقت سے زیادہ دیر کی جائے، یعنی وہ رکاوٹیں جو حقداروں کو اپنا حق وصول کرنے، عطیات کی تاخیر، قلت یا عدم وصولی کی تحقیق کرنے کے لیے عہدیداروں تک پہنچانے میں مانع ہوتی ہیں۔ پھر حکومت رفاع عامہ کے کاموں کے لیے جو فنڈز بالواسطہ دیتی ہے، اس میں بھی یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اس کا فائدہ پورے معاشرے کو ہو، کسی مخصوص شخص کو نہ ہو۔ ناظرین، اہل کتاب سے جزیہ لیتے وقت کسی بھی قسم کے ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو لوگ ٹیکس صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، مملکت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے مال و جان کا تحفظ کرے اور ان سے اچھا سلوک روا رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو زمیوں سے ٹیکس وصول کرنے پر مقرر کیا۔ جب وہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، جس نے کسی معاہدہ یا زمیں پر ظلم و زیادتی کی یا اس پر اس کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ ڈالا یا اس کی توہین کی یا اس سے کوئی چیز زبردستی لی، تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ اسی فرمان کے پیش نظر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موت کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو یہ نصیحت فرمائی، میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو زمیوں سے اچھا سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں، وہ ان کے عہد کی پاسداری کرے، ان کے دفاع کے لیے لڑائی کرے اور ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ جب ٹیکس وصول کرنے والے زمیوں کو اذیت دیں یا ان پر ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ ڈالیں یا ایسے بوڑھوں سے جن کے پاس کچھ نہ ہو نہ وہ کچھ کما سکتے ہوں ٹیکس وصول کریں، یا زمیں مسلمان ہو چکا ہو پھر بھی اس سے ٹیکس وصول کریں، تو یہ تمام صورتیں ظلم ہیں۔ ان باتوں سے خلیفہ ثالث سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے باز رہنے کا حکم دیا، اور ان کا یہ حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ماخوذ تھا۔ ایسی زمینیں جو اسلامی فتوحات کے نتیجے میں مسلمانوں کی ملکیت میں آ جاتی ہیں اور ان پر زمیں بطور کاشتکار کام کرتے ہیں اور اس میں سے ایک مخصوص حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں جاتا ہے، ٹیکس وصول کرنے والوں کو ان کے بارے میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ان کے ٹھیکے وغیرہ کی مناسب قیمت لگائیں اور قیمت یا ٹیکس کے تعین میں فصل کی کمی بیشی کا خیال رکھیں۔ اگر ان عوامل کا خیال نہ رکھا جائے تو کھیت میں کام کرنے والی زمیوں پر ظلم کا اندیشہ ہے اور فصل کی کمی بیشی کے چند عوامل ہیں۔ زمین کی قوت پیداوار کا خیال رکھیں، کیونکہ زمین اچھی ہو تو پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے، اور اگر زمین گھٹیا اور سیم زدہ ہو تو پیداوار بھی اسی نسبت سے کم ہوتی ہے، چنانچہ اسی کے مطابق ٹیکس وغیرہ کا تعین کریں۔ مختلف اجناس کی قیمت تھوڑی یا زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے اس چیز کا بھی لحاظ رکھیں کہ اس زمین میں کون سی فصل کاشت کی جاتی ہے۔ نہری اور غیر نہری زمین کا بھی لحاظ رکھیں اور فصل پر خرچ ہونے والے اخراجات بھی پیش نظر رکھیں۔ ٹیکس مقرر کرتے وقت زمین کی پیداوار کی انتہا کو مد نظر نہ رکھا جائے تاکہ اس کا فائدہ کسان کو ہو اور وہ کھیتوں میں قدرتی آفات کے نقصان کی تلافی کے لیے کچھ بچا سکے۔ ان باتوں کا ضرور لحاظ رکھنا چاہیے، اور جب مملکت اسلامیہ کا کسی اہل کتاب سے کوئی معاہدہ یا صلح ہو تو مملکت اسلامیہ اور عمال کی ذمہ داری ہے
کہ وہ ان شرائط کا لحاظ رکھیں جن پر معاہدہ ہوا ہے۔ جزیے کی رقم کے تعین میں بھی یہ معاملات اور معاہدات کی پاسداری کریں، کیونکہ مسلمانوں کا یہی وتیرہ ہے کہ جب وہ کسی سے عہد و پیمان کرتے ہیں تو اس کی خوب پاسداری کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی روح سے یتیم کا مسلمانوں کے عام اموال میں بھی حق ہے، اور اگر وہ فقیر ہو تو مال زکوٰۃ کا بھی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور ان اہلکاروں کے لیے ہے جو اس کی وصولی پر مقرر ہیں، اور ان کے لیے جن کی دلداری مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے اور قرضے داروں کے قرض اتارنے کے لیے، اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور جگہ ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں، جان لو کہ تم جو کچھ بھی مال غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ یقیناً اللہ کے لیے ہے، اور رسول کے لیے اور اس کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ بیت المال کے وظائف میں بھی یتیم کا حق ہے۔ جس طرح عام بچوں کو وظائف ملتے ہیں، اسی طرح یتیم بھی اس کے مستحق ہیں، اور اگر یتیم مالدار ہو تو نصاب پورا ہونے پر اس کے مال میں سے بھی زکوٰۃ وصول کی جائے گی۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مال سے عدل و انصاف سے زکوٰۃ وصول کرے، اس پر ظلم نہ کرے۔ زکوٰۃ اور ٹیکس وصول کرنے والوں کا امین اور باوفا ہونا نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو واپس کر دو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں بہت ہی اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خط میں خراج وصول کرنے والوں کو لکھا کہ وہ امانت داری کا مظاہرہ کریں، اس لیے کہ مالیات سے متعلق افراد کا امانت دار ہونا نہایت ضروری ہے۔ بصورت دیگر وہ بیت المال کے حقوق غصب کریں گے اور سرمایہ داروں پر ظلم روا رکھیں گے، جس کی وجہ سے بیت المال اور سرمایہ داروں کا باہمی تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں جا بجا امانت کی اہمیت واضح کی گئی ہے اور اسے اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے عاملین سے وفاداری کا مطالبہ بھی کیا۔ آپ نے اپنے خط میں متعلقاً وفاداری کا تذکرہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بیت المال سے بھی وفاداری ہو، کہ لوگوں سے بیت المال کا حق انصاف سے وصول کیا جائے، اور سرمایہ داروں سے بھی عدل کیا جائے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، شریعت کے مطلوبہ مقدار ہی ان سے وصول کی جائے۔ اسی طرح ذمیوں کے ساتھ بھی وفاداری کا مظاہرہ کیا جائے، ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کیا جائے، ان سے طے شدہ شرائط کا ہر ممکن خیال رکھا جائے، اور واجبات مقرر مقدار سے زیادہ وصول نہ کیے جائیں۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو راحت و آسائش ملنے کے بعد بھٹکتے ہوئے شتر بے مہار کی طرح نہیں چھوڑا، بلکہ انہیں دنیا کی لذتوں اور مال و متاع کے خطرات سے آگاہ کیا۔ مزید برآں خبردار فرمایا کہ 3 چیزوں کی کثرت کی وجہ سے امت نئے فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائے: مال و دولت کی فراوانی، لونڈیوں کی اولاد کا جوان ہو جانا، اور اجمیوں کی قرات۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھانپ لیا کہ مال و دولت کی فراوانی اہل ثروت کو صحیح طرز زندگی سے بیگانہ کر دیتی ہے، اور ان کا بے جا اور فضول کاموں میں خرچ کرنا عوام الناس کے بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متکبر امراء کو حکم دیتے ہیں، پھر وہ اس میں نافرمانی کرنے لگتے ہیں، چنانچہ اس بستی پر عذاب کی بات ثابت ہو جاتی ہے، تب ہم اسے مکمل طور پر تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ناظرین، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس مالی پالیسی کا اعلان کیا، وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت عامہ کی اسی پالیسی سے مطابقت رکھتی تھی، جس کا اجرا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت سنبھالتے ہی کیا تھا۔ آپ نے اس پالیسی کے نفاذ کا اعلان کیا اور فرمایا کہ دولت عامہ یعنی بیت المال کے نظام کی اصلاح کے لیے 3 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے: حق کے ساتھ مال وصول کیا جائے، حق کی راہ میں خرچ کیا جائے، باطل میں استعمال نہ کیا جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مالی پالیسی کا سرچشمہ ایک ہی ہے،
اور وہ ہے اسلام اور اس کے اصول و قواعد۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے آپ کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے چند اوصاف اور ان کی خلافت کے دوران کچھ مالیاتی قواعد و ضوابط آپ کو بتائے۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔